ہے براموس میزائل جس کے اوپر بھارت جو ہے بہت زیادہ کنات کر رہا تھا، بہت زیادہ جس کو اہم سمجھا جا رہا تھا. سپر سونک یہ میزائل ہے، اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی مشکل ہے، سپیڈ رفتار بھی اس کی بہت تیز ہے، اس کا جو سٹوریج ہے اس سٹوریج کو تباہ کیا گیا ہے. ایک اور اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ پاکستان کے ایئر فورس کے جو جہاز ہیں انہوں نے بھارتی حدود کو کراس کیا ہے اور کراس کر کے جا کے اور وہاں پہ میزائل مارے ہیں. اب انڈین صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو انڈین ایئر سپیس ہے اس ایئر سپیس میں آ کے اور اٹیک کیا ہے. اب یہ ان کے اپنے صحافی یہ رپورٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں، اور پاکستان نے ان تمام جگہوں کو ٹارگٹ کیا ہے، بیک وقت ٹارگٹ کیا ہے جن جگہوں سے ان کے جہازوں نے اڑ کے پاکستان کو اٹیک کیا تھا. میزائل داغے تھے، مساجد کو اٹیک کیا تھا، سویلینز کو اٹیک کیا تھا. 9 شہروں کو، پاکستان کے 9 شہروں کو بھارت نے جب اٹیک کیا تو جہاں سے ان کے جہازوں نے اڑ کے اور میزائل داغے تھے ان تمام جگہوں کو پاکستان نے ٹارگٹ کیا ہے. اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور گھر میں گھس کے مارا ہے. یہ بڑا اہم ہے. بھارت نے جتنے بھی میزائل فائر کیے تھے، جو حملے کیے تھے، وہ اپنی سرحد کے اندر رہتے ہوئے کیے تھے. ہماری جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے اس کو ان کے میزائلز نے کراس کیا تھا، لیکن پاکستان فضائیہ بھارت کی حدود کے اندر گھس کے، ان کے گھر میں گھس کے جا کے RSS کے ان شیطانوں کے گھر میں گھس کے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان نے جتنے بھی پاکستان نے اپنی حدود سے میزائل داغے ہیں ان تمام میزائل داغنے کی ویڈیوز بھی پاکستان نے جاری کر دی. ایک چیز ساتھ جاری کر رہا ہے پاکستان، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پاکستان صرف دعویٰ کر رہا ہے. نہیں، پاکستان ویڈیوز جاری کر رہا ہے. جتنے پاکستان نے میزائل داغے ہیں بھارت کی طرف، اس کی ویڈیوز جاری کر رہا ہے پاکستان ساتھ، اور پاکستان ساتھ بتا رہا ہے کہ کون سے ان کے ایریاز کو ہٹ کیا گیا ہے. اور سب سے جو ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے کسی سویلین آبادی کو ٹارگٹ نہیں کیا، پاکستان نے کسی سویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا. پاکستان جو ٹارگٹ کر رہا ہے ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ان کے ان مقامات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جہاں سے انہوں نے ان کے جہازوں نے اڑ کے اور پاکستان پر اٹیک کیا تھا. اور اس وقت جو ہے وہ مسلسل انڈیا بھی بتا رہا ہے کہ کن مقامات کے، ان کے کون سے مقامات پہ اٹیک ہوا ہے، کہاں. اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، رضوان بھائی، اسد اللہ خان صاحب بھی آ گئے. اسد اللہ خان صاحب بھی آ رہے ہیں. دیکھیں، یہ انڈیا جو ہے یہ ڈرامہ کر رہا تھا کہ پچھلے 3 دن انہوں نے ڈرامہ کیا، خود ہی انہوں نے میزائل اڑائے، خود ہی انہوں نے میزائل داغے، خود ہی انہوں نے ڈرونز اڑائے اور خود ہی انہوں نے پٹاخے چلائے، اور ڈرامہ یہ کیا کہ پاکستان نے اٹیک کر دیا ہے اور ہم نے اس کو نیوٹرلائز کر دیا ہے. ہمارا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بڑا زبردست ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے، بلکہ انڈین میڈیا کے لیے شرمناک بات یہ ہے، انڈیا کے لیے شرمناک بات یہ ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، ان کے رپورٹر کھڑے ہو کے دکھا رہے ہیں یہ میزائل جا رہا ہے، یہ میزائل جا رہا ہے، یہ ڈرون جا رہا ہے، یہ حملہ ہو گیا. ایسے کبھی ہوا کرتا ہے؟ مطلب یہ تو جو SOPs ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کے ہی مطلب اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب جب واقعی پاکستان نے اٹیک کیا تو آپ دکھائیں نا، اب کیوں نہیں دکھا رہے بھائی؟ پہلے آپ 3 دن سے دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھیں میزائل جا رہا ہے، یہ وہ سب ڈرامہ تھا. اب جب پاکستان نے واقعی اٹیک کر دیا ہے تو انڈیا اب کوئی ان کا رپورٹر لائیو نہیں دکھا رہا کہ وہ باہر آگے دکھائے کہ یہ جا رہا ہے، کیونکہ اب اصلی میزائل گئے ہیں. تو اسد بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ جتنا تاخیر ہو رہی ہے اتنا ہی بھارت کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ جب آپ جتنا ٹائم لے رہے ہیں اتنا زیادہ پلان کر رہے ہیں اور اتنا زیادہ خطرناک حملہ ہوگا. اور ابھی دیکھیے جو خبریں ابھی آ رہی ہیں اور جو کنفرم ہونا باقی ہیں اور یقیناً یہ کنفرم ہو جائیں گی، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت کو نہ جو سرپرائز کرنے کا ایک خدشہ تھا کہ پاکستان سرپرائز کرے گا، وہ سرپرائز پاکستان ہو رہا ہے، بھارت ہو رہا ہے. اور پاکستان نے سرپرائز کیا ہے ان کی ایئر بیسز کو، ان کے ٹارگٹس کو. اور دیکھیں، ایک بات تو طے تھی، میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ سویلین آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، بھارت کی طرح کمزرفی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا. جس طرح سے بھارت نے عام لوگوں کو، معصوم لوگوں کو، بچوں، خواتین کو نشانہ بنایا تھا وہ نہیں بنایا جائے گا. اور میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ جو واٹر ریزروائرز ہیں اس کو اٹیک نہیں کیا جائے گا، اور وہی ہوا ہے. پاکستان نے سوچ سمجھ کر، پاکستان آرمی نے اپنا ٹائم لے کر سوچ سمجھ کر جو فیصلہ کیا، جن ٹارگٹس کو انہوں نے نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا، وہ میرا خیال ہے بڑا جو ہے وہ اب دنیا کو اندازہ ہوا ہے، طاقتوں کو اندازہ ہوا ہے، اور بھارت کو بھی اندازہ ہوا کہ پاکستان کی کیپیبلٹی کیا ہے. ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جو غیر ذمہ داری کے زمرے میں جائے.
جیسے ہی چیزیں کنفرم ہوں گی ہم اس پر زیادہ اوتھینٹک طریقے سے بات کر سکتے ہیں. بھارتی میڈیا کی طرح ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جی لٹا لیا, مار دیا, وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا, آرمی چیف کو گرفتار کر لیا, کمان چینج کر دی, ایسی کوئی بات نہیں کریں گے. جتنی انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے اتنی ہی انفارمیشن دیں گے, اور اس انفارمیشن کے مطابق ابھی اسد چودھری صاحب بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے, اس انفارمیشن کے مطابق جو ہے بھارتی جو بیسز ہیں اس کو لاک کیا گیا ہے اور ان کو سرپرائز کیا گیا ہے. جہاں جہاں پر بھارت کے ذخیرے تھے ایک ایسی جگہ پر ہٹ کیا جائے گا, کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ایسی جگہ پر ہٹ کیا جائے جہاں پر اگلے کئی سال تک بھارت کو یقین کو دوبارہ ہمت نہ ہو ایسا کرنے کی, اور میرا خیال ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور یہ ایک شاکنگ ہے. فتح 1 جو ہمارا میزائل ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے. بھارت جو ہے اس وقت دہل کے رہ چکا ہوا ہے. جو صورتحال بھارت میں دیکھی جا رہی ہے, جو پینک دیکھا جا رہا ہے, اور سب سے بڑھ کے عالمی برادری منافقت اس کی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ایکسپوز ہوئی ہے. بھارت 4 دن تک پاکستان پر وقتاً فوقتاً پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرتا رہا, دنیا کو نظر نہیں آیا, اور جیسے ہی پاکستان کے شاہینوں نے بھارتی فضائیں جو ہیں وہ دھوئیں سے بھری ہیں, بھارت میں ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے, بھارت کی ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کیے ہیں, کامیاب حملے کیے ہیں, تو G7 ممالک جو ہیں ان کی جانب سے دونوں ممالک کو کہا جا رہا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں. پاکستان کی چوٹ پڑتے ہی دنیا جو ہے اب وہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کا سبق سکھانے کے لیے میدان میں آ چکی ہے. بھارت اور بھارت کے یار جو ہیں وہ بھارت کو بچانے کے لیے, پاک فضائیہ کے غضب سے بچانے کے لیے میدان میں آ چکے ہوئے ہیں. ابھی جو خبر آ رہی ہے کہ برہموس میزائل کی جو سٹوریج ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے. جی, برہموس میزائل, سپر سونک میزائل, اس کی سٹوریج تباہ کر دی گئی ہے. یہ اس لیے بھی انٹرنیشنل جو برادری, عالمی برادری ہے اب اتری ہے کیونکہ ان کو پتہ چلا ہے کہ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے تک تو یہ صرف مذاق قسم کا ہو رہا تھا. انڈیا جو ہے وہ کارروائی کر رہا تھا بزدلوں کی طرح, رات کے اندھیرے میں کارروائی کر رہا تھا, انڈیا کے اندر سے بیٹھ کے میزائل لانچ کر رہا تھا. پاکستان نے گھس کے مارا ہے, پاکستان نے دن کے اجالے میں مارا ہے. آپ ویڈیوز دیکھیں, بالکل ایسی ہے, بالکل دھوئیں اٹھ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ہوتا ہے حملہ. پاکستان ایئر فورس کا جو کنٹرول روم ہے وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعروں سے لے جی, آئی ایس پی آر نے تصدیق کر دی ہے. آئی ایس پی آر نے ان تمام مقامات کی تفصیلات جاری کر دی ہیں جہاں جہاں پہ اٹیک کیا گیا ہے, جن جن جگہوں کو تباہ کیا گیا ہے, ان تمام جگہوں کے نام آئی ایس پی آر نے جو ہے وہ جاری کر دی. اور جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی جاری کی جا رہی ہیں کہ کہاں کہاں پر اٹیک کیا گیا ہے, کس طرح سے کیا گیا ہے, ساتھ ساتھ تمام چیزیں جو وہ آ رہی ہیں. اور اب یہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, اور اب جو ہے بھارت جو پچھلے 4-5 دن سے یک طرفہ طور پر چیزیں کر کے اور وہ بڑا شیر بن رہا تھا, لیکن اور پھر جو رضوان غزنوی صاحب نے بات کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان نے دن کی روشنی میں پاکستان نے اٹیک کیا ہے. دیکھیں ادھمپور ایئر بیس کو 3 میزائل مار کے تباہ کر دیا واہ واہ گیا. واہ, بالکل زبردست. ادھمپور ایئر بیس, واہ واہ واہ, یہ ہوتا ہے اٹیک. اور ویژولز اوپر ساتھ ویژولز ہیں وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں. ادھمپور ایئر بیس بہت اہم ایئر بیس یہ رہا ہے, اور جب اب سے نہیں انگریز کے دور سے, آزادی سے پہلے سے اس یہاں کے جو کنٹونمنٹس تھے, یہاں کا جو کینٹ ایریا تھا وہ بہت زیادہ جس کو سمجھا جاتا ہے کہ بیک بون تھا اس وقت میں بھی, اور اب بھی بھارت جو ہے اس کی یہ بیک بون تھا. اس ایئر بیس کو تہس نہس کر دیا گیا ہے, تباہ کر دیا گیا ہے, صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا ہے. پاکستان نے فجر کے وقت دن کا آغاز کیا, نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں. پاکستان کے اس وقت جو فورسز ہیں, پاکستان کی پاک فضائیہ ہے, پاکستان کی پاک فضائیہ کے حوالے سے کوئی کسی کو نہ انڈیا کے اندر تو انڈیا کو تو پتہ ہے, لیکن پوری دنیا میں جس طرح پاکستان نے رافیل طیارے گرائے ہیں, اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا, انٹرنیشنل اداروں میں آج یہ خبر تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو یہ جیٹس کی ڈاگ فائٹ ہوئی ہے, اس کے اوپر اب باقاعدہ سٹڈیز ہونی شروع ہو چکی ہیں کہ یہ ایک تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, قابل فخر بات جو ہے جی, کہ وہ بیسس جہاں سے پاکستان کی مساجد کو نشانہ بنایا گیا تھا وہ بیسس تباہ کی گئی, وہ بیسس تباہ و برباد, نیست و نابود کر دی گئی ہے. اور پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ اور اس کو بھی جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے. تمام چیزیں جس طرح میں نے آپ کہا نا کہ ہر چیز کی تفصیل ساتھ ساتھ آ رہی ہے, اور یہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو یہ چیز شروع ہوئی ہے, اور انشاءاللہ یہ چیز جاری رہے گی, اور مسلسل اپڈیٹس آ رہی ہیں. اور پاکستان کے لوگ ظاہر ہے اس وقت جو پاکستانی اس وقت
جو لوگ جاگ رہے ہیں सोशल मीडिया पे आ रहे हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं اور وہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. سر پاکستانی افواج نے ادھمپور میں ادھم مچا دیا ادھم مچا دیا ہے. دن کی روشنی میں دھوئیں اٹھ رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے, اور وعدے کے عین مطابق کہ جب ہم رسپونڈ کریں گے تو پھر پوری دنیا دیکھے گی. اور میں رضوان صاحب آپ کو بتاؤں کہ بھارت جو چیزیں کر رہا تھا اس کے دعوے وہ صحیح ثابت نہیں ہو رہے تھے, لیکن پاکستان جو کر رہا ہے اس کے ساتھ ویڈیوز جاری ہو رہی ہیں, ساتھ ویڈیوز آ رہی ہیں, یعنی جو ایئر بیس تباہ ہو رہی ہے اس کی اس وہاں سے دھوئیں اٹھتے نظر آ رہے ہیں. دھواں بھی اٹھے گا, نظر آئے گا. جو شیخ رشید کہا کرتے ہیں کہ نہ آپ کے مندر میں گھنٹیاں بجیں گی, نہ پرندے چہچہائیں گے, اور نہ وہاں پہ مائیں بچے پیدا کریں گی, بلکہ آپ کی جو شناخت ہے وہ شناخت بدل دی جائے گی. بہت زیادہ تلقین پاکستان نے کی, بھارت کو بار بار کہا کہ وہ پاکستان کے اندر جارحیت نہ کرے. بھارت باز نہیں آیا. ہم نے پہلے بھی ایک دن بات کی تھی, کتے کی دم ہے آر ایس ایس اور مودی کے جو ہندوتوا نظریات ہیں وہ انسان نہیں بنے, اور اب ان کو سبق سکھایا جا رہا ہے. اور جب پاکستان نے سبق سکھانا شروع کیا ہے, چوٹ پہنچانا شروع کی ہے, تو بھارت جو ہے وہ عالمی برادری کے پاس بھاگ رہا ہے. اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ بھارت اب عالمی جو بین الاقوامی برادری ہے اس سے رابطے کر رہا ہے, اور بیچ بچاؤ کروانے کے لیے ریکویسٹ کی جا رہی ہے, لیکن پاکستان جو ہے اس وقت اپنا حملہ جاری رکھے ہوئے ہے. جملہ لے لیجئے گا, رات کے اندھیرے بھارت کے نام, دن کے اجالے پاکستان کے نام. اور اسد اللہ خان صاحب دیکھیں, اس میں آپ پچھلے 3-4-5 دنوں کو اگر اس کو اینالائز کریں, پاکستان نے بہت ریسپانسبلی بیہیو کیا ہے. پاکستان نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ انڈیا یہ کر رہا ہے, ہم ابھی تک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا اگر یہ معاملہ شروع ہوگا تو پھر یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں. پھر آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر جو دہشت گردی پھیلانے, اس پورے خطے کے امن کے لیے اگر سب سے زیادہ کوئی خطرہ کوئی چیز ہے آج تو وہ آر ایس ایس ہے. وہ آر ایس ایس کا ہندوتوا نظریہ ہے جو پورے ہندوستان کے اوپر مسلط ہے. اب اس دہشت گردی کے حق کو نشانہ بنانے کا وقت آ چکا ہے. بھارت نہیں مانا, بھارت سفارتی زبان نہیں مانا, بھارت انٹرنیشنل پریشر نہیں مانا, تو اب ان کو وہی زبان میں جواب دیا جائے گا جو زبان اس کو سمجھ آتی ہے. اور یہ آغاز ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, دیکھیں یہ جا کے کہاں اینڈ ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا جو دفاع کا نظام ہے, ہم نے کوشش کی, ریسٹرین کی, امن کی بات کی, کیونکہ پتا تھا کہ یہ معاملہ شروع ہوگا تو پھر یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. سٹارٹ آپ نے کیا ہے, اب اس کو ختم ہم کریں گے. سی این این آ چکا ہے, انٹرنیشنل میڈیا آنا شروع ہو گیا ہے. اور سی این این نے جو اہم چیز ہے انہوں نے کہا ہے کہ ریٹیلیشن اگینسٹ انڈیا, یعنی پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ہے بھارت کو. سی این این اس کو کنفرم کیا ہے, بھاری پیمانے پہ بھارت جو ہے اس کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. سی این این کا ایسا کہنا ہے. سی این این نے کنفرم کیا ہے فتح 1 موبائل کو جیسا کہ بتایا استعمال کیا گیا. بھارت کے براموس میزائل کے جو ٹھکانے ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے, سٹوریج کو تباہ کیا گیا ہے. بھارت کی کم از کم 2 ایئر بیسز جو ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے. وہ ایئر بیسز جہاں سے بھارت نے آپریشن شروع کیا تھا پاکستان کے خلاف, مساجد کو, معصوم بچوں کو نشانہ بنایا تھا, پاکستان فضائیہ نے وہ ایئر بیسز جو ہیں مٹی میں